بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ملک تفسیر آیت نمبر 13۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، تم اپنی بات سری طور پہ کہو، آہستہ کہو، أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، یا اس کو بلند کہو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ پاک سینوں کے راز سے واقف ہے۔ شان نزول ہے اس کا، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کیا کرتے تھے اور حضرت جبریل ان کی گفتگو رسول اللہ تک پہنچاتے تھے۔ تو مشرکین نے آپس میں کہا کہ آہستہ بات کرو تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا سن نہ لے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور کہا گیا کہ تمہاری یہ کوشش فضول ہے، کیونکہ اللہ کی شان یہ ہے کہ جو بات سینے کے اندر ابھی ہے، زبان پہ نہیں آئی، اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی جانتا ہے، تو تمہاری کی گئی گفتگو کو کیسے نہیں جان سکے گا۔ تو اللہ کی شان تو بہت ہی بلند ہے، اتنی بلند ہے اللہ کی شان کہ اللہ سینوں کے رازوں سے واقف ہے۔ تو جو اللہ کے محبوبین بندے ہیں، اولیاء کرام ہیں، جن کو اللہ نے اجازت دی ہے تصرف فرمانے کی، جو اللہ کے حکم سے ایک جگہ دوسری جگہ تصرف فرما سکتے ہیں بعد از ممات بھی، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ بحیثیت عقیدہ اہل سنت ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ کے محبوبین، اللہ کے نیکوکار، اللہ کے متقین انسانوں کے دلوں کا حال اللہ کی اجازت سے، اللہ کے اذن سے جانتے ہیں۔ بے شمار قرآنی مثالیں ہیں اس بارے میں۔ پہلی مثال، حضرت سلیمان علیہ السلام جب ان کا قافلہ گزر رہا تھا تو چونٹی نے 3 میل کے فاصلے پر، جو چونٹیاں آپس میں گفتگو کر رہی تھیں، 3 میل کا فاصلہ، سلیمان علیہ السلام کا قافلہ 3 میل کی دوری پر تھا اور چونٹیاں آپس میں جو بات کر رہی تھی، چونٹیاں یعنی جو چلتی ہوئی نظر بھی نہیں آتی، انسانوں کی بات نہیں ہو رہی، حیوانوں کی بات نہیں ہو رہی، زمین کی حشراتی کیڑے کی بات ہو رہی ہے کہ جن کا وجود انسان کو نظر نہیں آتا، جو بے شمار انسان اپنے پاؤں تلے کچل دیتا ہے، ان کی آواز حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے اذن سے 3 میل کے فاصلے پر سن رہے تھے۔ اور وہ کیا گفتگو کر رہی تھی کہ چونٹیوں اندر چلی جاؤ، یہ نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا قافلہ تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے مسل دے۔ تو حضرت سلیمان نے ان کی آواز سن لی اور اپنے قافلے والوں کو ہدایت دی کہ رستہ بدل کے سفر کیا جائے۔ دوسری طرف دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ عطا فرمایا تھا، ید بیضا اور عصا، اور بچپن میں آپ کو باخبر فرما دیا تھا کہ لوگ کیا آپ کے ساتھ کرنے لگے۔ یعنی ایک چھوٹا بچہ ہے، ابھی اس کو نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت جب فرعون تمام جو سلطنت ہے بیٹوں کو قتل کروا رہا تھا، لیکن رب کی شان یہ ہے کہ اسی کے دربار میں، فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی اور آپ کو ہر چیز کی خبر دے دی گئی۔ تیسری مثال، موسیٰ علیہ السلام جب لوگ دیکھتے تھے کہ ہم اپنے گھروں میں کیا بچا کر آئے ہیں، جب کوڑ کے مریضوں کو عیسیٰ علیہ السلام کوڑ کے مریضوں کو درست فرما دیتے تھے، پرندوں کو جو ہے مٹی کی صورت بناتے تھے اور اللہ کے حکم سے وہ اڑ جاتے تھے، برس کے مریضوں کو درست فرمایا کرتے تھے، لوگوں کے حالات جان لیا کرتے تھے کہ وہ کیا کھا کر آئے ہیں، کیا پی کر آئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبین بندوں کو اس قدر شان سے نوازا تھا کہ وہ غیب کا علم بھی جانتے تھے جتنا اللہ نے عطا فرمایا، اور حاضر کو بھی جانتے تھے۔ یہ تو انبیاء کی صفت ہے۔ اللہ کے اولیاء کی صفت دیکھیں، آپ داتا صاحب کی مثالیں پڑھیں۔ اجمیر شریف
حضرت نظام الدین اولیاء کی مثال پڑھیں، حضرت بہاؤالدین ذکریہ کی حیات پڑھیں، حضرت رابعہ بصری ہیں، یعنی کتنے ہی اولیاء کرام ایسے ہیں کہ جن کو رب تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے نوازا اور ان کو یہ اجازت عطا فرمائی تھی کہ وہ تصرف فرما سکتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے نا کہ جب اولیاء کی مجلس میں بیٹھو تو اپنی زبان اور اپنے دل پر قبضہ کر کے بیٹھو کہ کہیں تمہاری زبان لڑک نہ جائے اور کہیں تمہارا دل جو ہے وہ بدک نہ جائے، کیونکہ اولیاء جو اصل اولیاء ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، وہ اولیاء اللہ کے حکم سے انسان کے دل کے حالات کو بھی جانتے ہیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 14، الا یعلم من خلق، الا یعلم، کیا وہ نہیں جانتا، من خلق، جس نے پیدا کیا، وہو اللطیف الخبیر، حالانکہ وہ تو بہت باریک بین اور بہت جاننے والا ہے، بہت خبردار ہے۔ تو تفسیر ہے کہ جس نے پیدا کیا کیا وہ نہیں جانتا، الا یعلم من خلق، جس نے انسان کو پیدا کیا کیا وہ جاننے گا نہیں؟ یعنی اس سے جو پہلی آیت گزری ہے اس میں جو دعویٰ کیا گیا ہے اس کی دلیل دیتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس رب نے اپنی کامل حکمت سے، یعنی واسروا قولکم او اجہروا بہ انہ علیم بذات الصدور، کہ کافر جب آہستہ آواز میں بات کر رہے ہیں، حالانکہ کافروں کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا نا، تو جس رب نے انہیں پیدا فرمایا کیا وہ نہیں جانتا کہ وہ کیا معاملات فرما رہے ہیں؟ تو وہ جو دعویٰ تھا اس کی دلیل کے طور پر اللہ نے فرمایا الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، وہ تو بہت باریک بین ہے اور بہت باخبر ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، تو تم کس طرح دعویٰ کر سکتے ہو کہ رب جو ہے وہ سینوں کے رازوں سے واقف نہیں؟ نعوذ باللہ۔ تو جس رب نے اپنی کامل حکمت سے دنیا کائنات کی تمام اشیاء کو عدم سے وجود بخشا، انہی چیزوں میں تمہاری آہستہ آواز، بلند آواز سے گفتگو بھی شامل ہے، تو کیا اسے تمہاری باتوں کا علم نہیں ہوگا؟ حالانکہ اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ ہر باریکی کو جاننے والا ہے، حتیٰ کہ اندھیرے رات میں کالے پتھر پر چلنے والی کالی چونٹی کے نشان کو بھی رب تعالیٰ جانتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اندھیری رات ہے، کوئی دیا روشن نہیں ہے، کوئی اجالا نہیں ہے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، اندھیری رات میں کالا ٹھوس پتھر ہے، اس کے اوپر کالی چونٹی ہے جو عام انسان کو چلتی نظر نہیں آتی، رب تعالیٰ تو اس کو بھی جانتا ہے۔ رب تعالیٰ تو جو پتھر کے اندر کیڑا وجود پا رہا ہے، رب تعالیٰ تو پتھر کے اندر موجود کیڑوں کو بھی رزق پہنچا رہا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ کہ پتھر جب کاٹے جاتے ہیں تو ان کے اندر سے ایک نئی مخلوق نکلتی ہے، چاہے وہ کیڑے کی شکل میں ہو، چاہے وہ پودے کی شکل میں ہو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تمام باطنی چیزوں پر خبردار ہے اور رب تعالیٰ تمام چیزوں کو جاننے والا ہے۔